بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 55واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں میں ان قبائل کا ذکر کر رہا تھا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے اپنے وفد بھیجے، اور ان میں ایک بہت مشہور وفد جو ہے قبیلہ نجران کا تھا، جو عیسائی قبیلہ تھا، اور میں نے ذکر کیا کہ کس طرح وہ آئے اور پھر کس طرح شروع میں انہوں نے اسلام کی دعوت سے انکار کیا، اور لیکن جب واپس پہنچے نجران تو جو قبیلے کے اس وفد کے جو سردار تھے وہ مسلمان ہو گئے، عاقب اور سید، اور پھر پورا جو شہر ہے نجران کا اور اس کے اطراف کی جو بستیاں ہیں وہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ اس کے بعد جو اہم ترین وفد ہے وہ قبیلہ بنو حنیفہ کا ہے۔ یہ نجد کا قبیلہ ہے اور اس میں 17 لوگ موجود تھے، شامل تھے، جن میں مسیلمہ کذاب بھی تھا۔ تو یہ سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں سوائے مسیلمہ کے۔ یہ مسلمان نہیں ہوتا اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتا ہے، بلکہ سامان کے ساتھ رک جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وفد کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے ایک خواب بھی دیکھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے خزانے دیے جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن آئے ہیں، اور ان کنگن کے آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو غمگین محسوس کرتے ہیں۔ پھر وحی کے ذریعے اسی خواب میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ یہ جو سونے کے کنگن ہیں ان پر پھونک ماریں۔ آپ پھونک مارتے ہیں تو وہ کنگن غائب ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر اس طرح فرماتے ہیں کہ میرے بعد 2 شخص ایسے ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ تو جب یہ وفد آتا ہے بنو حنیفہ کا اور اس میں سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں سوائے اس شخص کے، مسیلمہ کذاب کے، جو تکبر کا شکار ہوتا ہے، اور ساتھ میں اس کی ایک اور بھی خواہش ہوتی ہے، وہ یہ کہ یہ نبی بننا چاہتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امارت میں بھی، حکمرانی میں بھی شامل ہونا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیتے ہیں اور مسیلمہ سے خود ملنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی ہوتی ہے، آپ اسے دین کی دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے بعد یوں کہتا ہے کہ اگر آپ کو منظور ہو تو ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ابھی آپ حکومت کر لیں اور آپ کے بعد حکومت میں کروں، میں آپ کا خلیفہ بنوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کی ٹہنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے یہ ٹہنی بھی مانگو تو میں تمہیں یہ ٹہنی بھی نہیں دوں گا، اور جو فیصلہ اللہ نے تمہارے حق میں کیا ہے وہی نافذ العمل ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو میں نے خواب دیکھا ہے مجھے یقین ہے کہ ان میں سے ایک شخص تم ہی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تنبیہ بھی کرتے ہیں کہ اگر تم نے پیٹھ دکھائی، دین سے انکار کیا تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ مسیلمہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت بن قیس کو وہاں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی سوال ہو تو یہ میرے صحابی ہیں ثابت بن قیس، یہ تمہارے سوالات کے جواب دیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے آتے ہیں۔
مسیلمہ کذاب اپنے قبیلے میں واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھیجتا ہے، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کے کام میں یعنی نبوت میں شریک کر دیا گیا ہے، لہٰذا آج سے آدھی حکومت میری ہوگی اور آدھی قریش کی ہوگی یعنی آپ کی ہوگی۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی ایک آیت لکھ کر اسے بھیج دیتے ہیں۔ آیت یہ ہے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، کہ زمین کی ملکیت تو اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو متقی ہیں، اہل تقوی ہیں۔ اس کے بعد احادیث میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب جو ہے بہت بڑا لشکر تیار کرتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی فوج کی مسیلمہ کذاب کی فوج سے لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، جس میں مسیلمہ کذاب مارا جاتا ہے، اور اس کو قتل کرنے والے صحابی جو ہیں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو غزوہ احد میں شہید کیا ہوتا ہے، اور یہ اسی نیزے سے، جس نیزے سے انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا ہوتا ہے، اسی نیزے سے وحشی کو قتل کرتے ہیں، اور اپنے تئیں ایک کفارہ ادا کرتے ہیں کہ جتنی بڑی اسلامی شخصیت کو انہوں نے شہید کیا غزوہ احد میں، اتنی ہی بڑی کفریہ شخصیت کو واصل جہنم کیا مسیلمہ کذاب کی شکل میں۔ دوسرا جو جھوٹا شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا تعلق یمن سے تھا، اور اس کا نام اسود عنسی تھا۔ اسے وہاں کے ایک مقامی شخص جس کا نام فیروز آتا ہے روایات میں، وہ قتل کر دیتا ہے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے، اور یہ جو واقعہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے ایک دن پہلے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر کر دی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بتاتے ہیں کہ آج اسود عنسی کو قتل کر دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یمن جو ہے مدینہ سے بہت فاصلے پر ہے، تو جو باقاعدہ وہاں سے خبر آتی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پہنچتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو پہلے سے بتا چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو اہم ترین وفد ہے وہ قبیلہ بنو عامر کا ہے، بنو عامر بن صعصعہ، اور اس کا جو سردار ہے وہ عامر بن طفیل ہے، اور یہ وہی بدبخت شخص ہے جس نے دھوکے سے 70 صحابہ اکرام کو شہید کروا دیا تھا، اور اس وفد میں بھی یہ ایک سازش کے تحت آتا ہے، اور اسی کا ایک دوست ہے جس کا نام اربد بن قیس ہے، اس کے ساتھ مل کر یہ سازش کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو یہ پلان یہ بناتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو میں مصروف کر دوں گا اور تم پیچھے سے جا کر حملہ کرنا۔ تو یہ ایسا ہی کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو میں مصروف کرتا ہے، اور یہ دوسرا شخص ہے اربد، یہ پیچھے جاتا ہے اور وہاں جا کے تلوار نکالنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے، لیکن ابھی تلوار تقریباً ایک بالشت ہی نکال پاتا ہے کہ اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، اس کا ہاتھ جو ہے فالج زدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو جب کافی دیر تک وہ وہاں پہ کھڑا رہتا ہے، کچھ نہیں کر پاتا، اور یہ جو سردار ہے عامر بن طفیل، یہ اسے آنکھ سے اشارے کر رہا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، اور وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ سازش کی ہے، تو آپ ان دونوں پر بد دعا کرتے ہیں۔ یہ جو اربد ہے اس کا حشر یہ ہوتا ہے کہ آسمان سے بجلی گرتی ہے اور یہ جل کے مر جاتا ہے، اور یہ جو دوسرا ہے عامر بن طفیل، اس کی گردن پہ گلٹی نکلتی ہے اور اسی تکلیف سے یہ مر جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا واقعہ آتا ہے
کہ عامر بن طفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کے سامنے 3 باتیں رکھتا ہوں، آپ ان میں سے کوئی ایک چن لیں۔ پہلی وہ یہ کہتا ہے کہ یا تو آپ یہ مجھے لکھ کر دیں کہ ابھی آپ حکومت کریں اور آپ کے بعد میں آپ کا خلیفہ بنوں، میری حکومت ہو، یا یہ کر لیں کہ آپ میدانی علاقوں پر حکومت کر لیں اور میں شہری علاقوں پر، شہروں پر حکومت کر لوں، یا پھر تیسری جو وہ آپشن دیتا ہے اس میں وہ دھمکی دیتا ہے کہ پھر یہ کہ میں پورا جو غطفان کا قبیلہ ہے اس کو لے کر آ جاؤں، جس میں 1000 گھوڑے ہوں اور 1000 گھوڑیاں ہوں، اور میں آپ پر حملہ آور ہو جاؤں۔ اس کے بعد وہ ایک وہاں کی مقامی عورت ہے جو فاسق و فاجر ہے، اس کے گھر چلا جاتا ہے، رات وہاں گزارتا ہے، اور اس کی گردن پہ گلٹی نکلتی ہے طاعون کی، اور اسی میں وہ تکلیف سے مر جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں اس کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد جو وفد ہے وہ قبیلہ تجیب کا وفد ہے۔ یہ قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اپنے قبیلے کی جو زکوٰۃ ہے وہ اکٹھی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ ان کے پاس بھی بہت سے سوالات ہوتے ہیں قرآن کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالات کے جواب دیتے ہیں اور انہیں بہت سے تحفے دے کر روانہ کرتے ہیں۔ واپس جاتے ہوئے یہ ایک نوجوان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے ہیں۔ اس نوجوان کو وہ اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں، تو جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ بھی جائیں اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لیں۔ تو یہ نوجوان آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ میری مغفرت کی دعا کریں، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے، اور آپ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ میرے دل کو امیر کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، اور وہ پورے قبیلے میں سب سے زیادہ قناعت پسند نوجوان بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب ایک فتنہ ردت شروع ہوتا ہے، لوگ دین سے پھرنے لگتے ہیں، تو یہ نوجوان جو ہے اپنے قبیلے میں واعظ و نصیحت کے ذریعے پورے قبیلے کو دین پر قائم رکھتا ہے اور انہیں اسلام سے پھرنے نہیں دیتا۔ اس کے بعد قبیلہ تئی کا وفد ہے۔ قبیلہ تئی جو ہے یہ مشہور قبیلہ ہے جس سے حاتم طائی کا تعلق ہے۔ اس قبیلے کی جو قیادت ہے وہ ایک شخص ہیں زید الخیل، یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو شخص ہیں زید، ان کا قد اتنا لمبا ہوتا ہے کہ جب یہ گھوڑے پر بیٹھتے ہیں تو ان کے پاؤں تقریباً زمین کو چھو رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں نے ان کا نام زید الخیل رکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی گھوڑے والا زید۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ ان سے ملتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عربوں میں جن لوگوں کی میرے سامنے خوبیاں بیان کی گئیں، ان میں میں نے کسی کو ان خوبیوں کے برابر نہیں پایا، ان سے کم تر پایا، سوائے زید الخیل کے، کہ ان کے بارے میں ان کی جو خوبیاں مجھے بیان کی گئیں میں نے انہیں ان خوبیوں سے بڑھ کے پایا، زیادہ پایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام تبدیل فرما دیتے ہیں، زید الخیل کے بجائے زید الخیر رکھ دیتے ہیں، یعنی بھلائی والا زید۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سن 9 ہجری میں اور سن 10 ہجری میں تمام قبائل سے وفود کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور بہت سے قبائل، چھوٹے قبائل، بڑے قبائل، تمام کے تمام اپنے اپنے وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے ہیں۔ ان وفود کی اس طرح آمد اس بات پر دلیل ہے کہ دین کی دعوت لوگوں میں مقبول ہو رہی ہے، لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں، اور تمام جزیرہ عرب میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو رہی ہے، اور تمام عرب قبائل میں مدینہ منورہ کی جو اہمیت ہے اور احترام ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ لیکن ابھی تک ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تمام جو قبائل ہیں اور ان کے جو افراد ہیں ان کے دلوں میں اسلام گھر کر چکا ہے، کیونکہ بہت سے قبائل ایسے ہیں جو محض اس لیے مسلمان ہوئے ہیں کہ ان کے جو سردار تھے، جو وفد کی شکل میں گئے تھے، وہ مسلمان ہوئے تھے، یعنی ایمان ان کے دلوں میں ابھی جاگزیں نہیں ہوا،
اور پختہ نہیں ہوا۔ تو پکے مسلمان بھی اور وہ جن کا ایمان ابھی کمزور ہے وہ سب گڑمٹ ہو جاتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بتاتے ہیں سورہ توبہ میں کہ یہ جو بدو لوگ ہیں ان کی کیا کیفیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله علیم حکیم ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان اللہ غفور الرحیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ بدو عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ ان بدوؤں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو اور وہ اپنی گردن اس نظام سے چھڑوا لیں جس میں تم نے انہیں کس رکھا ہے، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور سنتا ہے۔ انہی بدوؤں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں، وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ ایک کیفیت بتائی گئی ہے کہ جو عرب قبائل میں خانہ بدوش ہیں، بدو ہیں، ان کی کیا کیفیت ہے۔ ان میں پختہ ایمان رکھنے والے بھی ہیں، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور ایمان ان کے دلوں میں ایمان نے ابھی گھر نہیں بنایا، جاگزی نہیں ہوا۔ اس کے برعکس جو لوگ شہروں میں آباد تھے، مکہ میں، مدینہ میں، یمن میں، طائف میں، بحرین میں یا عمان میں، ان کا ایمان جو ہے وہ بہتر تھا، زیادہ پختہ تھا، اور ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے صحابہ ایسے آئے ہیں جن کا تعلق ان جگہوں سے ہے، اور وہ اپنے ایمان میں پختہ رہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور یہ فتنہ ردت شروع ہوا تو جو شہروں میں بسنے والے صحابہ تھے وہ اپنے دین پر قائم رہے، اور جہاں اس فتنے نے جڑیں پکڑیں وہ قبائل ہی تھے بدوؤں کے، جن کو ابھی مسلمان ہوئے بمشکل سال ڈیڑھ سال ہوا تھا، تو یہ اپنے دین سے پھرے، اور پھر ایک جنگوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جسے حروب ردت کہتے ہیں، یعنی ردت کے فتنے کی جنگیں۔ تو ناظرین، آئندہ گفتگو میں انشاءاللہ میں حجۃ الوداع کا ذکر کروں گا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو الوداع بھی کہا اور بتایا کہ اپنے دین کے جو احکامات ہیں مجھ سے لے لیں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اگلے سال میں آپ لوگوں کے درمیان موجود نہ ہوں۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم حجۃ الوداع کا ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔